السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر
متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کے لیے، جو پوری کائنات کا اکیلا ہی خالق، رازق اور مالک ہے۔ درود و سلام نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جو بہترین اسوہ حسنہ ہے۔ معزز سامعین و سامعات، اللہ رب العالمین کا خود تیار کردہ گھر، جو اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے اپنے بندے آدم کے لیے تیار کیا، اصل میں وہی گھر ہر انسان کا گھر ہے۔ اس کی خوش نصیبی ہوگی اگر یہ اپنے اس اصل گھر میں پہنچ جائے، اور اگر اس کی بجائے کسی دوسری جگہ پہ چلا گیا تو یہ اس کی ناکامی، تذلیل اور تباہی ہے۔ اس جنت والے گھر میں جو حقیقی گھر ہے، اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو لے جانے کے لیے خاص انعام کے طور پہ یہ مہینہ رمضان المبارک عطا کیا ہے، تاکہ پورا سال اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے، غفلت ہو گئی ہے، سستی کوتاہی ہو گئی ہے، حتیٰ کہ یہ نمازیں نہیں پڑھتا تھا، سابقہ زندگی میں کبھی روزے نہیں رکھے، جرائم بے شمار ہیں، غلطیاں بہت زیادہ ہیں، گناہ بہت زیادہ کیے ہیں، ساری زندگی ایک طرف اور یہ گزرنے والے ایام ایک طرف۔ جو اللہ کا بندہ اپنے رب سے معافی مانگ لے گا کہ یا اللہ پہلے بھٹکا ہوا تھا، گمراہ تھا، توجہ نہیں تھی، تیری نافرمانی کر بیٹھا، تیری بغاوت کر بیٹھا، تیرے احکامات پر عمل نہیں کر سکا، یا اللہ جتنے بھی گناہ ہو گئے، تیرے نبی علیہ السلام نے تیرے حکم کے مطابق یہ گارنٹی دی ہے کہ یہ ایک رمضان دوسرے رمضان تک کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، یا اللہ میری زندگی کے سابقہ سارے گناہ معاف کر دے۔ جب یہ انداز ہمارا رب کے ساتھ بن گیا تو پھر اللہ احکم الحاکمین ہمیں اس روزے کی، اس رمضان کی صحیح طور پہ اللہ قدر کرنے کی توفیق بھی دے دے گا، اور اس ایک مہینے کی محنت، مشقت اور بھوک پیاس، راتوں کے قیام کی وجہ سے اللہ رب العالمین ایسا عظیم گھر عطا کر دے گا کہ دنیا کے کسی دماغ میں وہ آ ہی نہیں سکتا۔ اللہ رب العالمین نے خود اس گھر کا تذکرہ فرمایا اور اپنے ان بندوں کی بھی پہچان کروا دی کہ میرے یہ بندے والسابقون السابقون، اور جو پہل کرنے والے ہیں وہی آگے بڑھنے والے ہیں۔ اولئک المقربون، یہی لوگ ہیں قریب کیے ہوئے، فی جنات النعیم، نعمت کے باغوں میں، سلۃ من الاولین،
بہت بڑی جماعت پہلوں سے، وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ اور تھوڑے سے پچھلوں میں سے۔ عَلَىٰ سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ سونے اور جواہر سے بنے ہوئے تختوں پر آرام دہ۔ آج بڑی کوشش کی جاتی ہے کہ ہماری مساجد کی دریاں، صفیں، ہمارے گھر کا بستر، ہمارے گھر کا قالین وہ خوبصورت، پائیدار اور بڑا آرام دہ ہو، جس سے سکون ملے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جب تم میرے حکم کے مطابق یہ روزے رکھ کے آؤ گے، عبادت کر کے آؤ گے، روزوں کے مقصد کو پورا کر کے آؤ گے، تو پھر ایسے شاندار قسم کے وہ بیڈ تمہیں عطا کر دوں گا جو سونے کے بنے ہوں گے۔ سونا جس کی مالیت اس وقت 2 لاکھ کے قریب ہے تولے کی۔ کتنی مزدوری کر لیں گے آپ؟ کتنی اجرت حاصل کر لیں گے؟ کتنی کمائی کر لیں گے؟ جتنا مرضی کوئی بڑا بزنس مین کیوں نہ ہو، اپنی حلال کمائی سے، اور وہ جو 2 نمبری کرنے والا، چوری کرنے والا، ڈکیتی کرنے والا، رشوت لینے والا، جتنے گندے کاموں کی جو انکم ہے، اس سے بڑے بڑے محلات بنانے والا، کیا اس کے گھر میں یہ چیزیں ہیں؟ بڑا تیر مارتے ہیں تو پانی چڑھا لیتے ہیں کہ یہ گولڈ کلر ہو گیا ہے، آرٹیفیشل سسٹم۔ لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ جو دنیا کی تھوڑی سی مزدوری ہے نا، دین کے مطابق، اپنے اللہ کی رضا کے لیے، تم نے اپنے مینیجر کو، فور مین کو، اونر کو، اپنے بزنس پارٹنر کو فقط نہیں راضی کرنا، بلکہ رب کو راضی کرنا ہے۔ جس نے رب کو راضی کر لیا اپنی محنت سے، صبح بیدار ہوتا ہے اس رب کا نام لے کے، رات سونے تک ایک ایک عمل اس انداز سے سر انجام دیتا ہے کہ جس سے رب راضی ہو، رب کی نافرمانی نہ ہو۔ اللہ احکم الحاکمین پھر اس کا مقدر یہ بنا دیتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی نوعیت کیسی ہے؟ متکئین علیہا متقابلین، ان پر تکیہ لگائے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ یہ بھی ایک پروٹوکول کا انداز ہے کہ جتنی مرضی وہاں پر عوام ہو، جتنے مرضی لوگ ہوں، ان کے لیے ایسا سسٹم نہیں جیسے ہم یہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ پہلی صف کا رخ ادھر، اب ان کی پشت پہ اور بیک پہ دوسری صف، اگر آپ کرسیاں لگائیں وہاں پر بھی یہی کیفیت۔ اللہ رب العالمین کی وہ جنت اتنی وسیع ہے کہ ان کو ایک دوسرے کی پشت کے پیچھے نہیں، بلکہ یہ سارے کے سارے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ بڑا ڈرائنگ روم آپ دیکھتے ہیں، اس کی چاروں سائیڈوں پہ صوفے لگے ہوتے ہیں، اور یہ بڑے آرام دہ ماحول کے اندر، لیکن وہاں پر جب بات کرنا پڑے تو بات کی سمجھ نہیں آتی۔ بڑی کوئی محنت کرے گا تو ساؤنڈ سسٹم کا انتظام کر لے گا، اور ساؤنڈ سسٹم کیا کرے گا جو اب کر رہا ہے؟ لفظ کٹ رہے ہیں، تسلسل ختم ہو رہا ہے، جو بات کا مسلسل ایک اثر ہونا چاہیے، ساؤنڈ نہیں صحیح ہوگا، سمجھ نہیں آئے گی۔ یہ ساری خامیاں دنیا کی ہیں، دنیا والوں کی ہیں۔ اللہ رب العالمین کے ہاں کسی قسم کی کوئی خامی ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے پھر مزید اپنے
اس عظیم تحفے کا اور اس عظیم محل کا، ان اپنے بندوں کے گھر کا تعارف کروایا۔ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، وہاں پر برتن ایسے ہوں گے کہ وہ نہ تو بہت زیادہ اوپر سے چھلک کے باہر گرانے والے، اور نہ ہی ایسے کہ ان میں بالکل وہ کم ہو، اعتدال کے ساتھ، اور خوبصورت اتنے، قیمتی اتنے کہ دنیا کا سونا اور چاندی اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسے شاندار انداز سے اللہ رب العالمین نے اپنے ان بندوں کے ان گھروں میں یہ رکھے ہیں۔ اور پھر اللہ کم الحاکمین فرماتی ہیں کہ یہ جو ان کو پلایا جائے گا، دنیا کو سمجھانے کے لیے تو لفظ شراب کا استعمال ہوا کیونکہ ان کے ذہن میں بات ہی وہ آ سکتی ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، وہ نہ تو ان کے سر میں درد کرے گی اور نہ ان کو چکرائے گی، اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، اس کے فوائد ہی فوائد ہیں، سکون ہی سکون ہے، اطمینان ہی اطمینان ہے۔ وہ اللہ رب العالمین کے برتن اور مشروب وہ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کے لیے تیار کیا ہے۔ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، اور ایسے پھل جنہیں وہ پسند کرتے ہیں۔ کل پہلی افطاری کے موقع پر بازاروں میں تجربہ کیا ہوگا، اگر کوئی کیلا خریدنا چاہے، گھر سے لسٹ لے کے آیا ہو کہ یہ 5-6 فروٹ لے کے جانے ہیں، فروٹ چاٹ بنانا ہے، ادھر دل چاہے تو وہ ایک پاری پیسے وہ اشارہ کرے کہ بس بھائی، وہاں پر بہترین قیمت دے کے آئے، گھر میں آ کے شاپر کھولا تو اوپر اور نیچے اور، یہ ساری خرابیاں دنیا کی، لیکن جو دنیا کے اندر اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے رب کے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کر کے جائیں گے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں پھر ان کے لیے وہ پھل ہیں کہ جس کی خواہش کریں گے۔ اور کمال منظر نبی رحمت علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ دل کرے گا کہ وہ جو انار ہے نا وہ کھانا چاہیے، تو وہ جو دیکھنے میں دور نظر آتا ہے وہ بالکل قریب آ جائے گا، اپنے ہاتھ سے یہ توڑے گا اور کھا لے گا۔ یہاں پر کیا ہے کہ پھل بندہ کھا لے تو حکیم کہتے ہیں جی نہیں، یہ آپ کے لیے صحیح نہیں ہے، اس نے ہضم نہیں ہونا، تو یا آپ کا معدہ خراب کر دینا ہے۔ وہاں پر ان پھلوں کی کیفیت کیا ہے کہ بس ہلکا سا ڈکار آئے گا اور اس کے اندر سے بھی خوشبو، اور وہ خود بخود سارے کا سارا ہضم، کوئی وہاں پر قضائے حاجت نہیں ہے، وہاں پر کوئی پیٹ میں درد نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ انہوں بند ہی نہ کر دیئے۔ اللہ احکم الحاکمین اپنے ان روزہ داروں اور عبادت گزار بندوں کے گھروں کا تعارف کرواتے ہوئے پھر ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ بیچارے جو مہنگائی کے چکر میں اور اپنے معاشی حالات کے معاملات کے اندر سحری کے وقت بھی پریشان، افطاری کے وقت بھی پریشان، لیکن سحری بھی کرتے ہیں، افطاری بھی کرتے ہیں، رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ تیرا حکم ہے، اس پر عمل کرنا ہی کرنا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں پھر ان بندوں کے لیے وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، پرندوں کا گوشت ہے جس کی بھی وہ خواہش کریں گے۔ یہاں پر آپ کے ہاں شکار کے لیے عرب شہزادے آتے ہیں،
اور وہ بیچارے شکار کر نہیں سکتے، تو شکاریوں کو، مقامی لوگوں کو حکم ہوتا ہے بھی تم نے وہ جو تو ہے نا تلور اور باقی پرندے وہ پیچھے چھپا کے رکھنے ہیں۔ جیسے بادشاہ سلامت دیکھیں کہ بھئی اب میں نے مزید آگے نہیں بڑھ سکنا، گر جانا ہے، تھک جانا ہے، تو آپ نے وہ نکالنا اور آگے چھوڑنا، اسی کو وہ ہٹ کریں گے اور کہیں گے شکار ہو گیا۔ یہ دنیا کے اندر، وہاں پر کیا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو پرندے نظر آئیں گے بڑے بڑے خوبصورت، اپنی اپنی پسند کے مطابق، جب دل کرے گا، جس کا دل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو وہ عطا کر دیں گے۔ کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے کوئی یہ نہ کہے کہ جی میرے وسائل کم تھے، مجھے تو صحیح طریقے سے نصیب ہی نہیں ہوا۔ اس دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ اس دنیا کی آخرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے، ایک سیکنڈ بھی نہیں ہے۔ جس طرح سے ہم یہ بات کرتے ہوئے آنکھوں کو بند کرتے اور کھولتے ہیں، اتنا بھی دورانیہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَحُورٌ عِین، اور ان کے لیے سفید جسم، سیاہ آنکھوں والی عورتیں جو فراخ دل ہوں۔ اور یہ جو حوریں ہیں، یہ جو خواتین اللہ نے وہاں پر تیار کی ہیں، وہ یہ مٹی کی نہیں ہیں جس طرح سے یہ انسان مٹی کے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کو زعفران، کستوری اور کافور، یعنی جو قیمتی ترین خوشبویات ہیں، ان سے اللہ رب العالمین کو تخلیق فرمائے گا۔ اور ایسا انداز اللہ رب العالمین نے رکھا ہے کہ اگر 70 کپڑے بھی ڈالے ہوں تو اس کے اندر سے جسم کی ہڈی اور ہڈی کا گودا وہ نظر آئے گا۔ بندہ حیران ہوتا ہے یہ کیسے ممکن ہے؟ کپڑا تو ایک ڈال دیا جائے۔ آپ نے دنیا میں پتھر دیکھے ہوں گے یاقوت وغیرہ کے، جتنی مرضی موٹی آپ اس کی تہ بنا لیں، اس کے اندر سوراخ کر کے اس میں سے دھاگا یا کوئی چین نکالیں، جو کلر اس کا ہوگا وہ آپ کو باہر سے نظر آئے گا۔ تو اللہ رب العالمین کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ احکم الحاکمین نے یہ سب کچھ اپنے ان عبادت گزاروں کے لیے تیار کیا ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کأمثال اللؤلؤ المکنون، چھپا کر رکھے ہوئے موتیوں کی طرح، جیسے موتی کسی چیز میں چھپائے جاتے ہیں، کور میں ڈھانپے جاتے ہیں، کوئی بڑا اچھا فریم کیا ہوا ہو، جیسے کسی کو گفٹ دیا جاتا ہے تو گفٹ پیک اوپر ہوتا ہے، وہ اس کی خوبصورتی کو مزید بڑھا دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ کیفیت ہوگی۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے یہ سارے تذکرے فرما کے بات پھر وہی کی، فرمایا جزاء بما کانوا یعملون، یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ جو یہ عمل کیا کرتے تھے، بے عملوں کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آپ افطاری کا اہتمام کریں، کل سے انشاءاللہ باقاعدہ شروع ہو جائے گی یہاں پہ، تو افطاری کرنے والے ضروری نہیں ہے کہ سارے ہی روزہ دار ہوں۔ اور سیاسی جلسوں میں اور عام جو بڑے بڑے افطار پروگرام ہوتے ہیں، اصل روزہ داروں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے۔ جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوتا، افطاری ان پر بھی فرض ہوتی ہے، وہ افطاری کے لیے سب سے پہلے آتے ہیں۔ اور اگر کوئی اعتراض کرے یا روزہ تم رکھتے نہیں ہو، اور افطاری کے ٹائم سب پہ فرنٹ پہ، تو کہتے ہیں کیا خیال ہے پھر پکے کافر ہو جائیں؟ روزہ نہیں تو نہ سی، افطاری تو کرنی ہے نا۔ تو یہاں پر عمل کی پہچان نہیں ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں وہاں پر جو کچھ ملے گا نا وہ عمل کی بنیاد پہ ملے گا۔ یہ جو لوگوں نے باتیں بنائی ہوئی ہیں نا، جی نہ نیتی تے نہ قضا کیتی، کیوں جی؟
اور بعض کو کہا جائے جی نماز کا ٹائم ہو گیا آیا جائے نماز پڑھیں گا، وہ ہماری دل کی ہوتی ہے، دل کی نماز۔ کسی خاتون کو کوئی کہہ دے کہ پردہ کرو یہ دین کا حکم ہے، وہ کہتی ہے پردہ تو دل کا ہوتا ہے۔ یہ دھوکے دنیا میں رہ جائیں گے، اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکے گا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ نعمتیں، یہ جنت کے محلات، یہ گھر، یہ رہائش، یہ فقط اس کا مقدر ہے، جزاء بما کانوا یعملون، جو عمل کرنے والے ہوں گے۔ اس طرح سے اللہ کا الحاکمین نے ایک ایک چیز کا تذکرہ فرمایا اور اپنے ان بندوں کی تربیت کر دی کہ یہ تمہارا اصل گھر ہے، تم نے اس کی تیاری کرنی ہے۔ اس کے اندر جب آ جاؤ گے تو دنیا کی ساری مشکلیں، مصیبتیں، آزمائشیں، امتحانات، دنیا میں رہتے ہوئے جو کچھ برداشت کرنا پڑا، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بندے سے فرشتے سوال کریں گے تو نے دنیا میں بڑی مشکلات برداشت کی تھی، سحری سے لے کے افطاری تک بھوک پیاس برداشت کی تھی، روزے کے باوجود اتنی مشقتیں کی تھیں، کام کیا تھا، کاروبار کیا تھا، بزنس کیا تھا، بتا تو صحیح تیری دنیا کیسے گزری؟ اور وہ سامنے دیکھ جو محل نظر آ رہا ہے یہ تیرا ہے، اس محل میں، جنت میں، اپنے گھر میں ابھی داخل نہیں ہوا، صرف اس کا نظارہ کرنے سے، دور سے دیکھنے سے فرشتوں سے کہے گا کیا پوچھ رہے ہو کہ مجھے کوئی مصیبت آئی تھی دنیا میں، میرا کوئی امتحان تھا، مجھے کوئی پریشانی، میں تو نام ہی پہلی دفعہ سن رہا ہوں۔ دنیا کی ہر مصیبت بھول جائے گا، اور دوسری طرف جس کے پاس بہت کچھ تھا، بڑی چمک دمک تھی، لوگ سمجھتے تھے جی یہ بڑا کامیاب ہے، اس کو تو بڑا زبردست یہ محل مل گیا ہے، دیکھو یہاں سے شروع ہوتے ہیں کہاں تک اس کے رقبے ہیں، اس کے پلازے ہیں، اس کا فلاں ہے، اس کا فلاں ہے، اس کو فرشتے دکھائیں گے کہ وہ جہنم کا ٹھکانہ تیرا ہے۔ بتا دنیا کیسے گزری؟ کہے گا دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہو گیا، صبح سے شام تک مارا مارا پھرتا تھا، کس کے ساتھ فراڈ کرنا ہے، کس کے ساتھ جھوٹ بولنا ہے، کس کو دھوکہ دینا ہے، کس کی خیانت کرنی ہے، کس سے وعدہ خلافی کرنی ہے، سارا دن یوں ہی ذلیل ہوتا رہتا تھا، ساری رات ٹینشن میں گزر جاتی تھی، ساری زندگی برباد کر کے آ گیا، اور یہ جو جہنم کا عذاب ہے اس کا تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ یہ دنیا کے عالی شان گھر جو پاکستان میں ہوں، لندن میں ہوں، سرے میں ہوں، کہیں اور ہوں، صرف ایک جہنم پر نظر پڑنے سے سب کچھ بھول جائیں گے کہ کاش ہم غریبوں کا خون نہ چوستے، کسی پر ظلم نہ کرتے، کسی کا حق غصب نہ کرتے، کسی کے ساتھ بد دیانتی نہ کرتے، کسی کو دھوکہ نہ دیتے۔ یہ سارا کچھ ایک لمحے کے اندر اس کو یاد آ جائے گا۔ اور جن لوگوں کے گھر نہیں ہوتے، مکان نہیں ہوتے، وہ بیچارے بڑے پریشان ہوتے ہیں، کبھی کوئی تقاضا مالک کی طرف سے، کبھی کوئی، اور اس کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ یار بس اپنی چھت مل جائے، بے شک وہ ایک چارپائی کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ جب اس کو وہ مل جاتی ہے تو کہتا ہے کہ نہیں اس میں گزارا نہیں ہے، کوئی کم از کم 2 کمرے تو ہونے چاہیے نا۔ 2 مل جاتے ہیں تو کہتا ہے لو یہ بھی کوئی مکان ہے، کوئی کم از کم 10-20 مرلے تو ہونی چاہیے۔ پھر چلتے چلتے اس کی خواہشات کا دائرہ بڑھتا جاتا ہے، اور 1 سے 2 اور 2 سے 4 کے چکر میں زندگی برباد کر بیٹھتا ہے۔ اس دنیا میں سب سے خوبصورت گھر جو ہمارے لیے ماڈل ہے، کہ جو ہمارا آج کا عنوان ہے،
کہ گھر کیسا ہو، وہ آئیڈیل گھر ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک کمرہ جس میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رہتی تھیں۔ فرماتی ہیں کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تہجد پڑھتے تو جب سجدہ کرنا ہوتا تو میں سامنے سوئی ہوتی، میرے پاؤں کو ہاتھ لگا کے ہلا دیتے، میں اپنے پاؤں کو ٹانگوں کو سمیٹتی، تب جا کے سجدہ کر سکتے تھے۔ اتنی بھی جگہ نہیں تھی کہ ایک فرد اپنی جگہ پہ سویا ہوا ہے تو دوسرا بندہ وہاں پر نماز پڑھ سکے، اتنے چھوٹے سائز کا وہ حجرہ، لیکن اطمینان کیسا تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بابرکت عورت وہ ہے، بابرکت عورت جو آمدن اور خرچ سے مال آ رہا ہے اس وقت بھی، اور جب وہ خرچ کر رہی ہے اس وقت بھی وہ آسانی کرنے والی ہو۔ ایک تو ہوتی ہے نا عورتیں کہ جی جتنا مرضی آ رہا ہے تو انہیں رونا پیٹنا ہی ہے کہ جی کچھ نہیں بن رہا، اور ایک ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ یا اللہ تیرا کتنا بڑا فضل و احسان ہے کہ مجھے یہ نعمتیں تو نے عطا کر دی۔ کتنے لوگ وہ ہیں جن کو یہ میسر نہیں ہے، اور جب خرچ کرنے کی باری آئے تو اس وقت بھی خرچ اس انداز سے کیا جائے کہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ یا اللہ تو نے مجھے عطا کیا۔ تو جب اس انداز سے ہوگا تو پھر کردار کیا نظر آئے گا؟ ہمارے گھر کے اندر سکون کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارا گھر بہترین کیسے بن سکتا ہے؟ ہمارے گھر میں سکون کیسے ہو سکتا ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے جسم اطہر پر جو کپڑے تھے ان کپڑوں میں کئی پیبند لگے ہوئے تھے۔ مال غنیمت آتا، ان کے حصے میں ہزاروں درہم آتے، وہ ہزاروں درہم تھوڑے وقت کے اندر صدقہ کر دیتی۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور امہات المؤمنین، آغاز کے اندر مشکلات تھیں، لیکن فتوحات کے ساتھ ساتھ جب مال غنیمت آیا تو یہ مشکلات غربت کی وجہ سے نہیں تھی، خود صدقہ کرتے تھے، مال کو جمع نہیں کیا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں مولویوں اور پیروں نے یہ ذہن بنایا ہوا ہے کہ جی شاید غربت کی وجہ سے ایسا تھا، نہیں، وہ جو کئی دن روٹی نہیں پکاتے تھے، چولہا نہیں جلتا تھا، وہ غنا تھا، وہ سخاوت تھی، وہ دوسروں کو ترجیح دینا تھا، وہ خرچ کرنا تھا، انفاق فی سبیل اللہ تھا، صدقہ تھا۔ اور بعض بد نصیب عورتیں اس دور کی جب کپڑا خریدنا ہوتا ہے، سوٹ لینا ہوتا ہے، جیولری لینی ہوتی ہے، تو اس وقت مہنگے سے مہنگے کا انتخاب، اور جب ان کو صدقے اور زکوٰۃ کی ترغیب دی جائے تو رونا شروع کر دیتی، غربت ہی بڑی ہے، مسکینی بڑی ہے، مر گئے بس۔ گھر کا وسیع ہونا یا چھوٹا ہونا اسلام کے اندر اس کا تعلق نہیں ہے۔ اسلام کے ماننے والے کا گھر چھوٹا ہو یا بڑا، اس میں دین پر عمل کتنا ہوتا ہے، جتنا دین پر عمل زیادہ ہے اتنا وہ بہترین گھر ہے۔ ورنہ گھروں کی نوعیت آپ نے دیکھی ہے، یہ سڑکوں کے کنارے اور فٹ پاتھوں پہ اور ڈیوائیڈرز پر آپ نے دیکھا ہوگا نشئیوں کو اور ملنگوں کو، وہاں پر وہ زندگی گزار لیتے ہیں۔ یہ خانہ بدوش دیکھیں آپ نے، آج کہیں کل کہیں
بارش آئے تو خیمے ٹپک جاتے ہیں، نیچے پانی جمع ہو جاتا ہے۔ زندگی تو ان کی بھی گزر رہی ہے نا، زندگی گزر جاتی ہے۔ جن کے پاس بہت کچھ نظر آتا ہے ان کی بھی زندگی گزر رہی ہے، صرف فرق یہ ہے کہ دین کے مطابق گزر رہی ہے یا دین کی مخالفت میں گزر رہی ہے۔ اگر دین کے مطابق ہے تو یہ گھر شاندار ہے، بے شک کوئی جھونپڑی کیوں نہ ہو، وہ بہت بڑا محل کیوں نہ ہو، اس کی کیفیت کوئی بھی ہو، جب دین ہے تو بہترین ہے، دین نہیں ہے تو بدترین ہے۔ اسی انداز سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی شادی چونکہ چھوٹی عمر میں ہو گئی تھی، تو ان کی جو سہیلیاں تھیں وہ بھی زیادہ تر چھوٹی عمر کی تھیں۔ انہی میں سے ایک چھوٹی لڑکی وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتی اور آ کے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ماحول کے مسائل ہوتے، جو پریشانیاں ہوتی، ان پریشانیوں کو کم کرنے کے لیے عام بات چیت کے اندر کوئی ایسا جملہ بولتی، ایسے الفاظ کا استعمال کرتی کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگ جاتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض افراد کا مزاج ہوتا ہے کہ روٹین میں بات کرتے ہیں لیکن ایسی زبردست وہ بات کرتے ہیں، بندہ جتنا مرضی پریشان کیوں نہ ہو وہ مسکرانا شروع کر دیتا ہے۔ تو نبی رحمت علیہ السلام نے جب ایک دو دفعہ اس کی بات سنی تو پیارے پیغمبر علیہ السلام بھی مسکرائے۔ کچھ دنوں کے بعد پتہ چلا کہ وہ سیدہ سویدہ نامی لڑکی بیچاری بیمار ہو گئی ہے۔ تو پیارے پیغمبر علیہ السلام عائشہ صدیقہ کو ساتھ لے کے تیمارداری کے لیے گئے، لیکن بیچاری کی زندگی پوری ہو گئی، فوت ہو گئی۔ نبی رحمت علیہ السلام نے جا کے اس کا جنازہ پڑھا اور جنازے میں ایک عجب دعا کی، فرمایا اللہ یہ سویدہ ہمیں خوش کیا کرتی تھی، ہمسایا کرتی تھی، ہماری مشکلات کو دور کیا کرتی تھی، ہمارے غم کو ختم کیا کرتی تھی، ہمیں خوش کرتی تھی، یا اللہ تو بھی اس کو خوش فرما دے۔ اب جس کو رب خوش کر دے، جنت میں اپنا محل عطا کر دے، کیسی خوش نصیبی ہے۔ وہ ہے اصل ٹھکانہ اور اصل گھر۔ اس کی کامیابی اور اس کے حصول کے لیے، وہاں پر پہنچنے کے لیے، یہ زندگی منزل نہیں ہے، یہ زندگی سفر ہے۔ اس کو منزل مت سمجھیں، یہ عارضی ٹھہراؤ ہے، عارضی پڑاؤ ہے۔ اس پر چند لمحات ہیں جو آخرت کے مقابلے میں ایک لمحہ بھی نہیں ہے، یہاں کی 100 سالہ زندگی کیوں نہ ہو، ختم ہونی ہے یہ، اور ہمیشہ ہمیشہ کے گھر میں جانا ہے۔ وہاں پر اگر معمولات زندگی ہمارے اچھے ہوں گے، وہاں اللہ رب العالمین نے اپنی جنت کے اندر گھر عطا کر دیا تو یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہوگی۔ اور اگر ایسا نہ ہوا، جنت نہ مل سکی، اصل گھر میں نہ جا سکے جہاں سے آدم آئے تھے، تو محترم بھائیو یہ بہت بڑی رسوائی اور ضلالت ہوگی۔ آپ نے نام سنا ہوگا سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ جب یہ مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو ان کے پاس ایک اونٹ اور ایک گھوڑا تھا، اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت اقدس میں یہ اکثر پیش رہتے تھے۔ کبھی کوئی دعوتی سرگرمی ہوتی، کوئی جہادی مارکہ ہوتا، کہیں پر پیغام رسانی ہوتی، کہیں سے معلومات لانی ہوتی، تو نبی مکرم علیہ السلام سیدنا زبیر کو روانہ فرماتے۔ ان کی بیوی ہیں سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں۔ وہ اتنی بہادر تھیں، چھوٹا سا گھر تھا، نئی نئی شادی تھی، ضروریات بہت زیادہ تھیں، وسائل بالکل کم تھے۔
لیکن اس ماحول کے باوجود، اس چھوٹے سے گھر میں رہنے کے باوجود، انہوں نے کبھی سیدنا زبیر کو کوئی مطالبہ نہیں کیا، حتیٰ کہ سیدنا زبیر کے اونٹ اور گھوڑے کے لیے باہر سے چارے وغیرہ کا بھی یہ اہتمام خود کرتی، لکڑیاں جلانے کے لیے بھی لے کے آتی اور گھر کے نظام کو بھی چلاتی، تاکہ زبیر زیادہ سے زیادہ دین کو وقت دے سکے۔ اور پھر اللہ رب العالمین کو بیٹا عطا کیا، عبداللہ، جس کا تذکرہ پچھلے جمعے میں ہو چکا ہے۔ اس بیٹے کی اتنی شاندار تربیت کی کہ یہ بچہ مدینے کا واحد ہے، اور شاید پورے اسلام کی تاریخ میں اس دور سے لے کے آج تک اگر یہ کہا جائے کہ یہ بے مثال ہے تو شاید یہ غلط نہیں ہے۔ یہ 100 زبانوں کا ماہر تھا، 100 زبانوں کا، قرآن کا حافظ، مفسر، عالم دین، بہت بڑا مجتہد، جہاد کا سالار، بہت بڑا فقیہ، زبردست محدث، جتنی بھی خوبیاں دنیا میں شمار کی جا سکتی ہیں وہ ساری اللہ رب العالمین نے عبداللہ بن زبیر میں رکھ دی ہیں۔ پرورش کس نے کی ہے؟ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ ہماری عورتیں اور ہمارے مرد اپنی اپنی جگہ پہ بہانے بنا کے اولادوں کو برباد کر رہے ہیں۔ ماں کہتی ہے جی میرے پاس تو فرصت ہی نہیں ہے، صبح سحری میں لگی رہتی ہوں، شام کو جناب افطاری کے آدھا دن گزر جاتا ہے، تو اتنا مشقت والا کام بچوں کو کیسے ٹائم دوں؟ سکول میں بھیج دیے بس ٹھیک ہے، بڑا اچھا ٹیوٹر لگا دیا ہے، قاری صاحب آتے ہیں پڑھا کے چلے جاتے ہیں، فیسیں اچھی دے رہے ہیں، کتابیں اچھی دے رہے ہیں، بیگ بڑا قیمتی ہے، یونیفارم بڑا زبردست ہے۔ نہیں محترم بھائیو، یہ ظلم ہے۔ جب تک ماں اور باپ اپنی اولاد کو ٹائم نہیں دیں گے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جہاں پر آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اپنے بزنس کے لیے، اس سے زیادہ انویسٹ اپنا وقت اپنے بچوں پہ کریں، پھر یہ آپ کا گھر وہ بنے گا جو اسلام چاہتا ہے۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں بچوں کی، سیدنا عبداللہ اور سیدنا عروہ، ایسی کمال کی تربیت فرمائی، اور اپنے گھر کے کام کو، اپنے باہر کے کام کو، حتیٰ کہ مدینے سے کئی کلومیٹر دور ان کا باغ تھا، وہاں کی کھیتی باڑی کے اندر بھی جا کے یہ معاونت کیا کرتی تھی۔ اور جب کوئی مشورہ ہوتا دین کے بارے میں تو نبی رحمت علیہ السلام کی، چونکہ یہ سالی بھی تھی نا، سیدہ عائشہ کی ہمشیرہ ہے، تو نبی مکرم علیہ السلام کو براہ راست بڑے بڑے شاندار مشورے دیتی تھی۔ کیا پتا چلا کہ جس گھر کے اندر میاں اور بیوی کا مزاج ایک ہو، ذہنی ہم آہنگی ہو، وہ گھر خوشیوں کا گہوارہ بن جاتا ہے، وہ ظاہری وسائل کا محتاج نہیں ہوتا، وہ ظاہری مشکلات سے گھبرایا نہیں کرتے، اور جب اللہ کی نعمتیں ہوں، آسائشات ہوں، بعد میں ان کو اللہ نے مال غنیمت دیا، بہت زبردست ان کو اموال ملے، پھر بھی انہوں نے اپنی پوزیشن کو چینج نہیں کیا۔ جیسے بعض لوگوں کے پاس پیسہ آ جائے نا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ نو دولتیے کیا کرتے ہیں؟ اکثر آپ معاشروں میں دیکھتے ہیں، بجائے اس کے کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ یا اللہ تو نے میری مشکلات کو دور کر دیا ہے، اب میں اپنے معاشرے کے ان لوگوں کی مشکلات کو دور کروں گا جس کنڈیشن میں میں پہلے ہوا کرتا تھا۔ جو بندہ اپنے مزاج کو اس انداز سے لے جاتا ہے، اس کا گھر پورے معاشرے کے لیے خیر و برکت کا سبب بنتا ہے، شر نہیں ہوتا اس میں، اور جو دوسروں کے لیے مفید نہیں ہوتا وہ شر کا مجموعہ بن جاتا ہے۔ اس کے گھر میں سے موسیقی کی آوازیں آئیں گی، اس کے گھر کی عورتیں بے پرد ہوں گی، ان کے بچے بدتمیز ہوں گے، بد لحاظ ہوں گے، بد اخلاق ہوں گے، اور آگے جا کے وہ نشے پہ لگیں گے، کوئی آئس پہ، کوئی کسی اور پہ۔ اور جو گھر دین کے قالب میں ڈھلا ہوتا ہے
وہاں کے بچے بھی بہت شاندار ہوتے ہیں، معصوم ہونے کے باوجود جس سے بات کرتے ہیں اس سے ہاتھ ملاتے ہیں، حال چال پوچھتے ہیں، ادب کے ساتھ پیش آتے ہیں، کسی کو دیکھتے ہیں گلی میں چلتے ہوئے کہ یہ بیچارہ محتاج ہے، یہ بے کس ہے، بے بس ہے، اس سے چلا نہیں جاتا، اس کی معاونت کرتے ہیں، اس نے بوجھ اٹھایا ہے، اس کو اس کی منزل تک پہنچا دیتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے وہ کام کر کے اپنے رب کو راضی کرتے ہیں اور اپنے والدین کی عزت کو چار چاند لگا دیتے ہیں۔ اور جو اپنے مال میں گمراہ ہوتے ہیں، اپنے گھروں پہ تکبر کر بیٹھتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ایسا شعور ہی نہیں دیتا۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ پھر ہندوؤں کی نکالی کرتے ہیں۔ جیسے ہندو اپنی ہولی اور دیوالی پر چلتے ہوئے لوگوں پر رنگ پھینکتے ہیں، پانی پھینکتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، ویسے پھر ان کے بچے لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، اور وہ پھر ان کو بددعائیں بھی دیتا ہے، گالیاں بھی دیتا ہے، اور سب سے پہلے کہتا ہے ماں اس کی کوئی آگے سائن آف انٹروگیشن۔ اور اگر یہ بچے بااصول ہوں گے، تربیت یافتہ ہوں گے، مہذب ہوں گے، تو سب سے پہلے اس ماں کی تعریف ہوگی۔ اور جب ماں اور باپ اچھے انداز سے اپنے گھر کو چلائیں گے، وہ 1400 سال پہلے کا گھر کیوں نہ ہو، آج بھی جب بڑے سے بڑا عالم دین پوری دنیا کے ہر مسلک کا جب نام لیتا ہے تو نگاہوں کو جھکا لیتا ہے اور اپنے دل سے ان کے لیے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ وہ جو تیرا بندہ امام مالک تھا، اس کی والدہ نے ان کی تربیت کر کے وقت کا اتنا بڑا امام بنایا تھا۔ یا اللہ وہ جو تیرا بہت بڑا بندہ اس دین کا خادم امام سفیان ثوری تھا، اس کی والدہ نے اس کی تربیت کی تھی، اور امام شافعی کے تو کیا کہنے، اس کی والدہ جو بیوہ تھی، اپنا مکان جو ایک کمرے پہ مشتمل تھا مکہ مکرمہ میں، اس کو گروی پہ رکھا اور اپنے بیٹے کو مدینہ طیبہ تعلیم کے حصول کے لیے بھیجا۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ چھوٹی سی عمر میں یتیم ہو گئے، والدہ تہجد کے وقت بیدار ہوتی، اپنے بیٹے کو بیدار کرتی کہ بیٹا تم میرے پاس نشانی ہو، ہم نے اس گھر میں سے صدقہ جاریہ بنانا ہے، تمہارے باپ کو راحت ملنی چاہیے، سکون ملنا چاہیے، اجر ملنا چاہیے، ان کے درجات بلند ہونے چاہیے، اٹھو اپنے رب کی عبادت کریں۔ تہجد پڑھتے، اس کے بعد خود اپنے بیٹے کی انگلی پکڑ کے قریبی مسجد میں لے کے جاتی، جماعت کے ساتھ وہ بیٹا نماز پڑھتا، نماز کے بعد اپنے بیٹے کو لے کے پھر گھر آتی، سردی ہو، گرمی ہو، بارش ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے یہ ڈیوٹی دی ہے۔ ایسے نہیں انہوں نے کام کیے۔ او اللہ کے بندو، جتنے وسائل آج اللہ نے ہمیں دیے، جتنے شاندار گھر ہمیں دیے، جتنی بہترین نعمتیں اور سہولتیں ہمیں عطا کر دیں، اگر ہم دین کا کام کرنا چاہیں تو ہم بڑا بہترین کر سکتے ہیں، لیکن توجہ ہی کوئی نہیں۔ گھروں کا ماحول نہیں بنایا جا رہا۔ گھروں میں لائبریری بنائیں، قرآن مجید کی تفاسیر اور تراجم رکھیں، احادیث مبارکہ کی کتب رکھیں، اسلاف کی ہسٹری رکھیں، اس کے مطابق اپنے بچوں کا کریکٹر بنانا شروع کریں، دیکھنا اللہ تعالیٰ گھر کو کیسا شاندار گھر بنا دیتا ہے۔ دنیا والے آپ کو مشورہ دیں گے کہ جس میں کوئی ایسی سینری لگائیں جس میں بہت بڑے باغ کا تخیل ہو، اس کے پیچھے سے دریا اور نہریں گزرتے ہوں، کوئی ایسا ویو ہونا چاہیے، ایسا سٹائل ہونا چاہیے، ہوادار ہونے چاہیے، روشنی ہونی چاہیے، یہ ساری ضرورتیں اپنی جگہ پہ، لیکن اگر دین نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، اور اگر دین ہے تو سب کچھ ہے۔ یہ ماہ مبارک اللہ نے دیا ہے، شیطان کو باندھ دیا ہے، رحمتوں کو جاری کر دیا، برکتوں کو بھیج دیا کہ میرے یہ بندے اپنے گھروں کی اصلاح کر لیں، پھر اپنی اصلی گھر جنت کی تیاری کر لیں، اس گھر میں پہنچنے والے کام کر لیں۔ یہ جو عارضی پڑاؤ ہے دنیا میں،
یہ جو عارضی رہائش ہے، یہ جو چند روزہ زندگی ہے، یہ جو زندگی کا سفر ہے، جب یہ پورا ہو تو یہ اپنے رب کے اس عظیم تیار کردہ گھر جنت الفردوس میں پہنچ جائیں۔ اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے۔ اور آج چونکہ 24 مارچ ہے نا، 23 مارچ کے موقع پہ آپ نے کئی بیانات سنے ہوں گے، کوئی چور، کوئی ڈاکو، لٹیرا، بدکار، ظالم، غاصب، فاسق، ان کی باتیں، ان کے انداز مختلف، کیونکہ یہ پاکستان بھی ہمارا گھر ہے، ایک گھر ہمارا جنت ہے، ایک گھر ہمارا پاکستان ہے، اور ایک ہمارا وہ گھر ہے جس میں ہم فیملی ممبرز رہتے ہیں۔ ہم نے اپنے سارے گھروں کی حفاظت کرنی ہے، اور یہ جو گھر اللہ نے عطا کیا ہے نا، 23 مارچ 1940 کے اندر جس کی قرارداد فائنل طور پہ ہوئی، اس کے لیے قربانیاں ہیں، اور ان قربانیاں دینے والوں میں مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو اس نقطے پہ تھے کہ میں ان کا بیہیویئر دیکھ رہا ہوں، ان کا سٹائل دیکھ رہا ہوں، یہ انگریزوں سے آزادی چاہنے کے باوجود انگریزوں کے غلام ہیں، یہ انگریز کا نظام چلائیں گے، انگریز کا دستور چلائیں گے، انگریز کے تابع ہو کے رہیں گے، یہ ملک کو برباد کریں گے، انتشار پیدا کر کے امت کو توڑ دیں گے، لہٰذا سارے مسلمانوں کو اکٹھا رہنا چاہیے، ان کے اندر دعوت و تربیت کا کام ہونا چاہیے، اور ان کو ایک امت بنا کے کھڑا کر کے پورے مشرق کو فتح کرنا چاہیے، فقط چھوٹے سے پاکستان کو نہیں لینا چاہیے۔ یہ ان کا ایک موقف تھا۔ باقی علماء کرام اور قائدین نے اس کی مخالفت کی کہ نہیں، ہمیں کوئی ایک بیس لینی چاہیے جس انداز سے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ کو عارضی طور پہ چھوڑا، مدینہ کو سٹیٹ بنایا، وہاں پر منظم ہوئے، دوبارہ یلغار کی اور فتح کر کے پھر پورے علاقے کو اپنی کسٹڈی میں لیا۔ وہ کام ہم کریں گے۔ دونوں اپنے موقف پہ ٹھیک تھے، ہم دونوں کے درجات کی بلندی کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کی خامیاں معاف فرما کے جنت میں اعلیٰ مقام عطا کر دے۔ کردار ان کا کیا تھا؟ انگریز نے ان کو پکڑ لیا کہ یہ مقرر بڑا شاندار ہے، جو بھی بات کرتا ہے قرآن کی دلیل دیتا ہے، مجمع جیسا بھی بکھرا اور منتشر ہو، ایسا جادو اللہ نے اس کو عطا کیا ہے کہ سارے اپنی مصروفیات اور سارے اپنی اپنی باتیں چھوڑ کے اس کی بات سننا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کو پکڑا اور قید بامشقت میں پھینک دیا۔ ان کی زوجہ محترمہ کو خبر ملی، اس اللہ کی بندی جس کا نام زلیخا بیگم ہے، انہوں نے کہا، او کافرو، انگریزو، میرے خاوند کو قید کر کے سمجھتے ہو کہ اس کو اس راستے سے ہٹا لیں گے؟ اللہ کی قسم، تمہاری اس مشقت سے تو کئی گنا زیادہ مشقت یہ خود کرتا تھا، اپنے دین کے لیے، اپنی امت کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے۔ تم نے کیا سزا دینی ہے؟ اس کو ملنے والی سزا اس کے حوصلوں کو بلند کرے گی، اس کو روک نہیں سکتی۔ جب یہ تفسیر لکھنے بیٹھتے قرآن کریم کی، بہت بڑے مفسر ہیں یہ، شدید گرمی کے اندر ان کی زوجہ محترمہ زلیخا بیگم پنکھا لے کے، ہاتھ والا پنکھا، اس سے ہوا دیتی تاکہ یہ گرمی کی شدت کی طرف توجہ نہ کریں، بلکہ پورے انہماک سے اللہ رب العالمین کے قرآن کی تفسیر لکھ سکیں۔ اسی انداز سے تحریک قیام پاکستان کے اندر مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی صاحب، ان کو جیل میں ڈال دیا گیا کہ یہ بھی جگہ جگہ جا کے لوگوں کو تیار کرتا ہے کہ انگریز غاصب ہے، انگریز دشمن ہے، انگریز قاتل ہے، ہمیں یہ پھانسیوں پہ لٹکاتا ہے۔ یہ اکثر نو مسلم قسم کے عجیب ذہن لے کے انگریزوں کی تعریفیں کرتے ہیں، اور یہ بڑے پڑھے لکھے ہیں، بڑے ایڈوانس ہیں، بڑے ماڈرن ہیں، بہت کچھ ہے، جیسے آج بھی کئی قصیدے پڑھتے نظر آتے ہیں۔ وہ جگہ جگہ سمجھاتے کہ یہ قاتل ہیں، چور ہیں، لٹیرے ہیں، ڈاکو ہیں، حملہ آور ہیں، غاصب ہیں، ظالم ہیں، ان کو بھگاؤ اور اپنے گھروں کو بچاؤ۔ ان کو پکڑا گیا اور جیل میں پھینک دیا گیا۔ جب جیل میں ڈالا تو پیچھے گھر پہ صرف قبضہ ہی نہیں بلکہ اس کو حکومتی تحویل میں لے لیا، بچوں کو اور بیوی کو باہر نکال دیا۔ اب ہماری خواتین دیکھیں پاکستان کے اندر بسنے والی،
ان کی بیگم شفاۃ النساء، انہوں نے جیل میں پیغام بھیجا کہ اللہ کے بندے پریشان نہیں ہونا کہ تم جیل میں آ گئے، ہمارا کیا بنے گا، بچوں کا کیا بنے گا۔ گھر انہوں نے غصب کر لیا، وہ گھر کے مالک بن گئے، ہمیں بے دخل کر دیا، ہم کہاں جائیں گے، کہاں رہیں گے۔ وہ رب جس کے لیے ہم سب کچھ برداشت کر رہے ہیں، وہ رب ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ آپ نے اپنے موقف میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں پیدا ہونے دینی۔ او محترم بھائیوں، صحابہ کرام کی ہم باتیں کرتے ہیں، ان کے گھروں کو دیکھیں گے، وہ تو عظیم گھر تھے، لیکن پاکستان کو بنانے والوں کے گھروں کو دیکھیں گے تو یہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے اپنے دور کی عظیم ولایت پہ فائز تھے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں سیدہ فاطمہ الزہرا بھی ہیں، اور علی المرتضیٰ کی والدہ محترمہ فاطمہ بنت اسد بھی ہیں۔ انہوں نے مل کے اپنے گھر کے سارے نظام کو سنبھالا، بچوں کی پرورش اور تربیت کی۔ سیدنا حیدر کرار کو زیادہ سے زیادہ وقت دیا کہ دین کے لیے جائیں، اور یہ فاطمہ بنت اسد وہ ہیں کہ جنہوں نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی پرورش کی تھی۔ انہوں نے پھر حسن اور حسین کی پرورش کی، انہوں نے اس گھر کو وہ بنایا کہ جو جنت کا ایک باغیچہ ہے۔ جب یہ سارے فیملی ممبرز کا ذہن دین ہو جائے، پھر دنیا کی کوئی طاقت ان کو شکست نہیں دے سکتی۔ ان لوگوں نے اس قربانی کو دیا، باقی کا مورال بھی اپ ہو گیا کہ یہ لوگ لدھیانوی صاحب اور ان کے فیملی ممبر اتنے عظیم ہیں کہ نہ جیل سے ڈرے ہیں، نہ مکان کے چھین جانے سے گھبرائے ہیں۔ اسی انداز سے آپ نے نام سنا ہوگا محمد علی جوہر، تحریک قیام پاکستان میں، تحریک خلافت میں ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ ان کی بیگم کا نام ہے امجدی بیگم۔ یہ مولانا محمد علی جوہر کے ساتھ پورے ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، برما میں، یہ آپ کے افغانستان کے قریبی علاقے، وہاں پر تبلیغ کے لیے جایا کرتے تھے۔ انگریز کے خلاف اور مسلمانوں کے حق میں انہوں نے ایسے عورتوں کو منظم کیا کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ تحریک قیام پاکستان بالآخر کامیاب ہو گئی۔ ان کے بارے میں گاندھی کہتا ہے کہ ہم نے اس عورت کو دیکھا جب انگریز ظلم کرتا، بڑے بڑے لوگوں کے حوصلے ٹوٹ جاتے، تو یہ اللہ کی بندی آگے بڑھ کے حوصلہ دیتی کہ یہ کون سی نئی بات ہے، ہم تو شروع سے قربانیاں دینے والے ہیں، قربانیوں کے بغیر کب کوئی بڑا مقصد پورا کیا جا سکتا ہے، قربانیاں دیں گے تو رب قربانیوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ تھے وہ گھر جو حقیقی میں ہونے چاہیے۔ ہاں محترم بھائیوں، ایک ایک مثال ہر گھر سے پیش کی جا سکتی ہے کہ جنہوں نے بڑا کام کیا ہے۔ اب آخری بات، ہم نے اس ماہ مبارک میں عنصر نو اپنا جائزہ لینا ہے اور اپنے گھر کے ماحول کو دیکھنا ہے کہ ہم چوزوں کی طرح اپنے بچوں کی پرورش کر کے ان کفار کے لیے، غاصبوں کے لیے، جابروں کے لیے، حملہ آوروں کے لیے جو آج نئے سٹائل کے اندر دوبارہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کے ایٹمی اثاثہ جات کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، آپ کا پورا پالیسی سسٹم اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں، آپ کے اوپر وہ کنٹرول اینڈ کمانڈ سنبھالنا چاہتے ہیں، آپ کو غربت میں دھکیل کے ایک تماشا لگا کے آپ کے اوپر دوبارہ آنا چاہتے ہیں۔ آپ نے اپنی اولادوں کو چوزوں کی طرح پال کے مرغے بنا کے ان کے سپرد کرنا ہے کہ جیسے مرضی کھا پی جائیں، ہڑپ کر جائیں، یا ان کو اسلام کے دلیر، بہادر، جری، شجاع اور شیر بنانا ہے کہ جہاں سے کسی کافر کا حملہ ہو یہ اللہ کے فضل و کرم سے آگے بڑھ کے اس کو چیر پھاڑ کے رکھ دیں اور اپنی امت کا دفاع کریں، اپنے ملک کا دفاع کریں، اپنے گھر کا دفاع کریں۔ اس دفاع کے اندر اگر یہ مارے گئے تو خون کا قطرہ بعد میں گرے گا، اللہ جنت کے گھر میں پہلے داخل کر دے گا، اور اگر زندہ بچ گئے تو یاد رکھنا جیسے فتح ملتی ہے نام کمانڈر کا ہوتا ہے، فاتح کا ہوتا ہے، بڑی بات ہے جی اس نے فتح حاصل کر لی، لیکن لوگ نہیں دیکھتے کہ اس کے لیے قربانیاں کس نے دی ہیں، زخم کس نے سہے ہیں۔ ایسے ہی ہماری خواتین شروع سے لے کے آج تک اپنے اپنے گھروں میں رہ کے قربانیاں دے رہی ہیں۔
اپنے بچوں کی تربیت کر رہی ہیں۔ جہاں پر بھی کوئی مرد بڑا کام کرتا ہے اس کی خواتین اس کی ہم آہنگی کرتی ہیں، اس کی حوصلہ افزائی کرتی ہیں، اس کو وسائل مہیا کرتی ہیں۔ جب ایسا گھر کا ماحول بن جاتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے یہ جنت کا باغیچہ بن جاتا ہے، پرسکون ہوتا ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، کوئی لڑائی نہیں ہوتی، کوئی جھگڑا نہیں ہوتا، نہ کوئی بد اخلاقی ہوتی ہے، نہ کوئی وعدہ خلافی ہوتی ہے، نہ کوئی غلط بات ہوتی ہے، نہ کوئی گالی گلوچ ہوتا ہے۔ ہر وقت اللہ کے دین کی فکر ہوتی ہے، اللہ کے دین کی تعلیم ہوتی ہے، اللہ کے دین پر عمل ہوتا ہے، اللہ کے بندوں کی بھلائی ہوتی ہے۔ اتنی شفاف ان کی سوچیں، اتنا بہترین ان کا کردار، ایسا شاندار ان کا وہ کردار کہ دنیا ان کی مثالیں دیتی ہے۔ آئیے ہر گھر کو ہم ایسا بنا لیں۔ یاد رکھیے اگر ہم یہ کر لیں ہمارا رمضان بڑا کامیاب ہے، ہم سے رب راضی ہے، ہم اپنے رب سے راضی ہیں۔ اور اگر یہ نہ کر سکے تو محترم بھائیو، رمضان بڑے آئے بڑے گزر گئے، کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ آئیے حقیقی طور پہ اپنے رب سے اپنا تعلق قائم کریں، اپنی خامیوں کوتاہیوں پہ توبہ کر لیں، اپنے اندر خوبیوں کو پیدا کر لیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔